اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے، خاص طور پہ آپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کو تاریخ پیدائش نہیں پتہ ہوتی، اکثر لوگوں کو اس کے لیے وہ کیسے اپنا پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کیسے وہ اپنی فیوچر کی پلاننگ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ ان کا طریقہ یہی ہے جی، ان کا وقتی ذائچہ بنے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں شاہ جی، میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ گورنمنٹ ملازم ہیں۔ 2006 میں وہ مجھے یہاں لاہور سے ملتان کے لیے بس اڈے پہ چھوڑنے گئے، تو گاڑی میں بیٹھے انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک کام میں کرنے لگا ہوں، وہ کام میں ڈر رہا ہوں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ذائچے میں اب یہ سوال آ چکا تھا کہ وہ یہ کام کریں یا نہ کریں، تو اس کے لیے جو دلیلی باتیں تھیں وہ 4 تھیں۔ جب میں نے وہ ذائچہ بنایا گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ان کا وقتی ذائچہ، تو اس نے کہا کہ اس بندے کو کہیں کہ آنکھیں بند کر کے چھلانگ مارے، اس کا کام ہو جائے گا۔ اب شاہ جی نے یہ کیا کہ شاہ جی نے کہیں پہ زمین کا سودا کیا، ان کے پاس ٹوٹلی کہتے ہیں، بعد میں مجھے بتایا کہ زمین کا میں نے سودا کیا، میرے پاس 2.5 کروڑ روپے تھا، تو میں نے 2 کروڑ دے کے ان سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ جناب یہ زمین میں آپ کو 1.5 سال میں اس کے باقی پیسے دوں گا۔ 80 کروڑ روپے میں ان کا سودا ہوا، 50 لاکھ وہ کہتے ہیں میرے پاس باقی بچ گئے۔ اب سودا کرنے سے پہلے جب میں نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ چھلانگ مار دیں، ڈرنا مت، تو میں نے اللہ کا نام لے کے وہ سودا لکھوا لیا اور میں نے تیاری شروع کر دی۔ تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 1 مہینے بعد ایک دوسری پارٹی آ گئی، اس نے کہا یہ یار آپ ہمیں بھیج دیں، تو آپ ہمیں بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی، ہم یہاں بنائیں گے۔ شاہ جی ہم تو بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ میرے بڑے پیارے اور بڑے پیارے عزیز دوست ہیں، یہیں لاہور میں رہتے ہیں، اکثر لوگ انہیں جانتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ 1 ارب روپے میں وہ سودا آگے بھیج دیا۔ اب ان کو 2 کروڑ لگا کے 20 کروڑ روپے بچ گیا۔ 2 کروڑ لگایا اور 2 مہینے میں انہیں 20 کروڑ روپے بچ گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں یار میں تو سیدھا ہو گیا تمہارے اس مشورے سے جو تم نے کہا تھا چھلانگ مارو۔ تو وقتی ذائچے میں ایک بات اور بتاتا چلوں کیونکہ علمی بات ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی مجھے جادو ہو گیا، مجھے نظر لگ گئی، مجھے تویز کر دیا گیا، یا مجھے کیا مسئلہ ہے۔ تو دنیا میں، ورلڈ میں واحد علم اسٹرالوجی ہے جو بتائے گی اس بندے پہ جادو ہے نہیں ہے، نظر لگی ہے نہیں لگی، بیمار ہے تو اس کو کیا مسئلہ ہے، جسم کے کس حصے میں کیا پرابلم ہے۔ اور اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ اسٹرالوجی واحد علم ہے جو بتائے گا کہ یہ مریض ٹھیک ہوگا یا مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ اچھا سر، ایک میرا کویشچن یہ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں سار سٹی ہے کیا؟ لوگوں کو تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کریں، یہ کیسی آتی ہے، کیسے جاتی ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بھی گائیڈ کر دیں۔ یار آپ نے بہت پیارا سوال، یو آر اے گریٹ مین۔ میں آپ کے عقل کو، علم کو داد دیتا ہوں، آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں۔ اب میں آپ کے قائرین کو، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات سمجھا دوں کہ بھائی جان ساڑھ ستی جسے کہتے ہیں ہندو، وہ ہوتی ہے ہمارے ذائچے میں، اسٹرالوجی میں، جہاں پہ چاند ہوگا، چاند جہاں پہ ہوگا، جب آپ پیدا ہوئے جس مقام اور مرتبے پہ چاند ہوگا، اس مقام اور مرتبے پہ جب سورج آئے گا، اس مقام اور مرتبے پہ سے پچھلے برج میں، مطلب فرض کیجئے کہ اس کا چاند جو ہے برج حمل میں ہے، اب جو ہی برج حوت میں پہلی دفعہ اس کی زندگی میں زحل انٹر ہوگا اور یہ حوت میں رہے گا 37، اور پھر یہ 2.5 سال وہاں رہ کے 2.5 سال یہ برج حمل میں آئے گا، اس کے لیے مسائل پیدا کرے گا، اور پھر اگلے برج میں بھی 2.5 سال کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ یہ اس کے 2.5 سال اصل میں مشکلات کے ہوتے ہیں۔ یہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے، یہ اس کے ذائچہ پیدائش میں جو ہے نا جی، یہ بات وہاں سے نکلتی ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں، یہ سب لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تمہیں 67 ہو گئی، تمہارا یہ ہو گیا، تمہیں دوسری 67 لگ گئی۔ میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، لائیں کتابیں میرے ساتھ بیٹھیں، میں بندے لاتا ہوں، ان کی ہسٹری بیان کرتا ہوں جن کے میں نے ذائچے بنائے، جن کو میں نے بتایا کوئی اب 67 نہیں آئے گی، مشکل وقت آپ نے گزار لیا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، اور الحمدللہ زندگی میں ان کو کبھی کوئی پرابلم نہیں آیا، کوئی 67 ان کے پاس نہیں آئی۔ یہ ایک دفعہ زندگی میں مشکلات کا وقت آتا ہے، لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا ان ستاروں پہ نہیں، ہمارا اللہ پہ یقین ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں سب دوستوں کو، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آخری دونوں کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ ملا کے 70 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا 40 دن تک، اس پہ کسی ستارے کی رجت کا کبھی اثر نہیں آئے گا اور وہ اپنی زندگی بڑی خوش و خرم رہے گا۔ اچھا سر، یہ 60-60 تھوڑا سا میں مزید، کیونکہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر دیا، 2.5 سال کا ایک پیریڈ ہے، 2.5 سال دوسرا، 2.5 سال تیسرا، اور اچھا یہ تو ایک چیز ہوگی، اس میں تھوڑا سا لوگوں کو آپ نے بتا دیا پہلے 2.5 سال میں کیا ہوگا، دوسرے 2.5 سال میں تو مشکلات ہوں گی، تیسرے 2.5 سال میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں بس 1-1.5 منٹ میں سے۔ دیکھیں اب یہ ایک ذائچہ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بنا ہوا ہے ذائچہ، یہ دیکھیں یہ ایک ذائچہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس ذائچے میں جو چاند ہے نا، آپ دیکھیے غور سے، اس میں برج سملہ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جب یہ چاند برج سملہ میں ہے، اب اس سے جب برج اسد میں زحل آئے گا، ایسے کر کے تھوڑا سا لوگوں کو، جی سر یہ دیکھیں یہ جو چاند ہے نا، یہ ذائچے میں دیکھیے یہ برج سملہ میں موجود ہے۔ اب زندگی میں جب اب اس کے ذائچے میں اگر ذائچہ آپ دیکھیے، اس میں جب زحل ہے، یہ ذائچہ کہتے ہیں تقریباً جب اس کی عمر عزیز 11-12 سال ہوگی تو اس کے ذائچے میں 60 کا آغاز ہو جائے گا، جسے یہ 60 سو کالڈ کہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مشکلات کا دور ہے، یہ 60 کہتے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جس کے ذائچہ پیدائش میں ستارے سٹرونگ ہوں اس پہ 60 کا کوئی اثر نہیں آتا۔ یہ ہندوؤں والی باتیں ہیں، آئی ڈونٹ بلیو ان 60۔ میں ماشاء اللہ بڑی اچھی بات۔ جی تو یہ کہتے یہی ہیں کہ جی 60 لگ گئی، وہ بیچارے لوگ ساری مجھے فون کرتے ہیں، جی ہماری 60 نہیں ختم ہوئی، جی عمر گزر گئی، جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہماری 60۔ اللہ کے بندو، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کچھ آتا ہے تو انہیں بتاؤ، نہیں آتا ہے تو انہیں بیچاروں کو پہلے مسئلے بڑے ہیں یار۔ یہاں لوگوں کے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کا تعلیم ہے، وہ بیچارے اپنے آپ انہیں اور ڈرا دیتے ہوئے، تمہیں تو 60 بیچارہ کچھ کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف کریں، یہ اس طرح لوگوں کو ڈرائیں تو نہ۔ یہ ستارے ہمارا مقدر نہیں ہیں بھائی۔ اگر میرے سمیت، ڈاکٹر عمر فاروق سمیت، آپ اپنا عاطف مجید صاحب سمیت، اگر ہم دونوں ستاروں پہ یقین کریں گے، ہم نے کفر کیا، ہم نے شرک کیا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلمان کہلانے کا۔ ہم اللہ پہ یقین رکھیں۔ ہاں انالیسز ہے ستاروں سے، یار یہ ستارے یہاں ہیں، اس کا اندازہ یہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، آپ کوشش کریں، اللہ خیر کرے گا۔ یہ ستارے ہی سارا کچھ نہیں ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ اپنا کام کرتا ہوں، میں ستاروں کے اوپر کبھی بیس کر کے نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ مشورے لوگوں کو صحیح دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ صورتحال ہے، یہاں شادی چلے گی، یہاں نہیں چلے گی، یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج کریں، جادو ہے تو جادو کا یہ توڑ ہے، یہ کریں۔ علم کا مقصد دنیا کی خدمت کرنا ہے، علم کا مقصد دنیا کو پریشان کرنا ہرگز نہیں۔ علم کا مقصد خدمت کرنا۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے صرف یہ بتا دیں لوگوں کو کیا زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، آپ نے بتا دیا ہے، مزید تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں 2023 جب شروع ہوگا تو آتے ہی کیا پڑھیں اور کیسے بیماریوں مشکلات سے نجات ملے۔ یہاں میں آپ کو کچھ باتیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نام جو یا حی و یا قیوم ہے نا جی، میں اسے بامنزلہ ایک اسم اعظم کے مانتا ہوں۔ اس کی تعداد سب سے کم ہے۔ اگر عاطف مجید صاحب اللہ کا نام لے کے، اور یہ میرے بھائی ہیں، تو یہ یا حی و یا قیوم 33,000 دفعہ پڑھ لیں تو آپ یقین کیجئے عاطف مجید صاحب کو روحانی دنیا کے پہلی کلاس میں 33,000 کے بعد داخلہ مل جائے گا، اور وہ اس اسکول میں داخل ہو جائیں گے جہاں پہ اللہ کی ان کی دعائیں قبول کرے گا اور انہیں سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ اور یہ یا حی و یا قیوم پڑھتے رہیں تو ایک وقت آئے گا لوگ ان کے پاس دم کرانے کے لیے آنے لگ جائیں گے، لوگ ان سے دعائیں کرانے آنے لگ جائیں گے۔ بشرط یہ ہے کہ یہ ناغہ نہ کریں، ساری عمر یہ پڑھتے رہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو سب دوستوں کو میں یہی کہوں گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حی و یا قیوم کا ورد رکھیے، وہ اللہ انشاءاللہ آپ کے سب مسئلے آسان فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو بیسٹ چیزیں بتا دی ہیں یہ ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، یقیناً ہماری ساری مشکلات کی نجات ہو سکتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔